اور جس کی نماز ہے اس کا اعلان عام ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، تم جہاں بھی چہرہ کر لو وہاں میں موجود ہوں۔ اور جس کی نماز ہے وہ اعلان عام کر رہا ہے میں ہر جگہ موجود ہوں، جہاں بھی چہرہ کر لو۔ کیا علماء اسلام اس بات کی اجازت دیتے ہیں اس ایک سمت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں؟ کسی مذہب کا عالم اجازت دینے پہ تیار نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ تمام علماء کا یہ عقیدہ ہے اور اتفاق ہے کہ 3 جہت باطل ہے، سیدھا صرف ایک طرف جائز ہے۔ تو جب سیدھا ایک طرف جائز تھا تو اللہ نے یہ کیوں کہا مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا؟ اس میں اللہ نے اپنا اقتدار بتایا ہے، مجھے کہیں محدود نہ سمجھ لینا، بے شک میں مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تم نے جھکنا وہاں ہے جہاں میں جھکاؤں۔ یہ سر ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہوتا ہم جہاں سر کا مالک اللہ ہے، اس کی امانت ہے، اللہ سر وہاں جھکے جہاں میں جھکاؤں۔ مالک سر کے لیے اتنی سختی، جملہ بڑا عظیم ہے بھائی فقط غور آپ لکھنا ہے، اتنی سختی اور سر کو جھکانے والی طاقت کا نام ہے دل۔ دل اگر کام کر رہا ہے تو سر جھکے گا، دل کی حرکت بند ہو جائے تو سر نہیں جھکے گا۔ مالک سر کے لیے اتنی سختی، جہاں میں جھکاؤں وہاں جھکے، سر کو جھکانے والا دل اسے چھوڑ دے آزاد، جس کی چاہے محبت رکھ لے۔ بیٹھے ہوئے حیدری، اتنی سختی سر کے لیے کہ سر وہاں جھکے جہاں میں جھکاؤں، اور جو سر کو جھکانے والا دل ہے اسے چھوڑ دے آزاد، جس کی چاہے رکھ لے محبت۔ کہا نہیں، سر بھی میں جھکاؤں گا، دل بھی میں جھکاؤں گا، سارا دن بھی داد ہوگے، جملے کے حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے نہیں بیٹا، سر بھی میں جھکاؤں گا، دل بھی میں۔ سر کو جھکایا ہے بیعت کی طرف، دل کو جھکایا ہے اہل بیعت کی طرف۔ حیدری، سر کو جھکایا ہے بیعت کی طرف، دل کو جھکایا ہے اہل بیعت کی طرف۔ جہاں سر جھکے وہ ہے سر کا قبلہ، جہاں دل جھکے وہ ہے دل کا قبلہ۔ مسلمانوں، سر کا قبلہ اور ہے، دل کا قبلہ اور ہے۔ سر کا قبلہ ہے بیت، دل کا قبلہ ہے اہل بیت۔ اگر کوئی مسلمان بلا تفریق سر کے قبلے کو بدل دے، اس کی نماز نہیں۔ بیٹھے میرے سامنے، سر کے کو بدل اس کی نماز، جب سر کا قبلہ بدل نماز نہیں تو دل کا قبلہ بدل سے عبادتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بات رہو، جب سر کا قبلہ بدلنے سے نماز نہیں ہے تو پھر دل کا قبلہ بدلنے سے ساری یہ باتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ میرا بھائی یاد رکھ، بیعت پر بھی ایمان ہو، اہل بیعت پر بھی ایمان ہو۔ وقت تھوڑا ہے، میں نے تھوڑے ٹائم میں بہت پیش کرنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان جملوں پر آپ نے کہ بیعت پر بھی ایمان ہو، اہل بیعت پر بھی ایمان ہو۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ بیعت پر بھی ایمان، اہل بیعت پر ایمان۔ اور کان کھول کے دنیا سن لے، اگر بیعت کو مان لیا اہل بیعت کو نہ مانا تو قیامت کے دن شرعی آوارہ گردی میں پکڑے جاؤ گے۔
ماشاء اللہ سار، میں مشکور ہوں بڑا آپ کا. اگست اللہ اکبر یا رسول اللہ. اگر صرف سر، اگر بیعت کو مان لیا، اہل بیعت کو نہ مانا، تو قیامت کے دن شرعی آوارہ گردی میں پکڑے جاؤ گے. کیسے؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں. شہر میں ہوتے ہیں رات کو چوکیدار جو دیتے ہیں شہر میں پہرا. سن رہے ہو؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. مثال دے رہا ہوں. آدھی رات کا ٹائم ہو، چوکیدار پہرا دے رہا ہو، کوئی بندہ شہر کی گلیوں میں گھوم رہا ہو، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، دور سے چوکیدار دیکھ کر کہے ساری دنیا سو رہی ہے، یہ گلیوں میں چکر کاٹ رہا ہے، اس کے پاس آ کر پوچھے بتا تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ کہے کہ میں دوست کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں. کس کا؟ دوست کا گھر. پوچھے تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ کہے مجھے نام کا تو علم ہی نہیں. وہ در سگے آوارہ گردی میں چالان ہوگا کہ یہ گھر کو جانتا ہے، گھر والوں کو نہیں. مسلمانوں ساری زندگی بیعت کے ارد گرد چکر کاٹتے رہو. اگر تم نے اہل بیعت کو نہ پہچانا، قیامت کے دن شرعی آوارہ گردی میں پکڑے جاؤ گے. کیوں؟ یہ بیعت کو جانتے، اہل بیعت کو نہیں جانتے. حیدری! اس لیے ضروری ہے بیعت پر بھی ایمان ہو، اہل بیعت پر بھی ایمان ہو. ایمان تب ہوگا جب پہلے دونوں کی پہچان بھی ہو. بیعت کو پہچاننا آسان نہیں. بیعت ہے سنٹر میں، ارد گرد ہے حرم. میں خود دیکھ کے آیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں نماز. درمیان میں ہے بیعت بیٹا، ارد گرد سارا ہے حرم. حرم میں حاجی طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن بیعت ہے سنٹر میں. ہم نے جھکنا ہے بیعت کے آگے، حرم آگے نہیں. اب کیسے معلوم ہو کہ وہ بیت اللہ کو جھکنا ہے یا حرم کے آگے؟ وہ تو سنٹر میں ہے. تو پہلے زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ آئے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زمانہ جاہلیت میں شاہ جی بیٹا لوگ آئے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے. وہ جانتے نہیں تھے. انہوں نے پوچھا مکے والوں سے کہ وہ بیت اللہ کہاں ہے. انہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا، کسی اور گھر کی طرف اشارہ کر دیا، وہ ہے بیت اللہ. کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے، ناواقف تھے. وہ مکے والوں کے کہنے پہ اسی کا طواف کر کے وہ چلے گئے. اب دیکھا اللہ نے یہ تو مذاق ہوتا رہے گا، مکے والے ہر ایک کے ساتھ مذاق کریں گے. اللہ نے ایک انتظام کروا دیا. سنو گے امتحان اللہ کا انتظام. اللہ نے اس کوٹھے پہ غلاف چڑھوا دیا. یاد رہو سے بار کوٹھے پہ غلاف، بڑا موٹا غلاف ہے، کالے رنگ کا ہے، چڑھوا دیا. یہ کوٹھے کو سردی نہیں لگتی. کسی نامعرف سے نہیں. کیوں؟ کہ اگر کوئی ناواقف بھی آ جائے اسے پتہ چل جائے جو غلاف کے اندر ہے بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. اب یہی خطرہ تھا رسول کے گھر میں بھی، کہ رسول کے گھر میں رسول کے اہل بیت بھی تھے، رسول کے حرم بھی تھے. ہمارے عقیدے میں نبی اسے کہتے ہیں جس کی نگاہوں میں مستقبل بھی حال ہو. اور نبی جانتے تھے ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے حرم کو اہل بیت میں شامل کیا جائے گا. کائنات کے نبی نے اپنی اہل بیت کو چادر میں لے کر
قیامت تک واضح کر دیا تم بھی کسی مولوی کے دھوکے میں نہ آنا. جو چادر کے اندر اہل بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم رسول ہے. جو غلاف کے اندر ہے، جو چادر کے اندر ہے اہل بیت رسول ہے، جو باہر ہے وہ حرم رسول ہے. تو جب حضور نے اہل بیت کو چادر میں لیا، ایک حرم نے کہا، سارے جانتے ہو ہر روز سنتے رہتے ہو پڑھتے رہتے ہو، ایک حرم نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں. فرمایا انت علی الخیر، تو نیک ہے، اچھی ہے، لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. 98 میں گیا تھا زیارات پہ شام میں، وہاں ان کا مزار ہے جناب حضرت ام سلمہ کا. وہاں ہم نے سلام بھی پیش کیا، پاکستان کے مومنین کا بھی سلام پیش کیا. وہاں میں نے پورے جو قافلہ تھا اس میں کہا اے بی بی معظمہ اللہ آپ کا بھلا کرے. وہاں موجود تھی، اجازت مانگی نہ ملی، کم از کم نبی سے یہ کہلوا لیا تو نیک ہے. تو جس کو نبی کہے تو نیک ہے، جب وہ چادر میں نہیں آتی، اور کون ہے جو چادر کے نیچے داخل ہو سکے؟ آج لوگ کہتے ہیں شیعہ اہل بیت کو بہت زیادہ مانتے ہیں. جملے آخری ہیں، بہت زیادہ مانتے ہیں. اللہ کی قسم، اس کے عزت و جلال کی قسم، شیعوں نے اہل بیت کو اہل بیت کے کہنے میں نہیں مانا. میں جملہ بھی آپ سمجھے نہیں، مجھے یقین تھا کہ جملہ ضائع نہیں ہوگا. دنیا نے جن کو مانے ان کے کہنے پہ مانا ہے. بھائی بشیر حسین واحد شیعہ ہے شاہ جی کہ شیعوں نے اہل بیت کو بھی اہل بیت کے کہنے پہ نہیں مانا. اہل بیت نے نہیں کہا اللہ نے ہمیں پاک بنایا ہے. چوب بھی ہو جاؤ تو میں نے جملہ کہنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں شیعوں نے اہل بیت کو شاہ جی اہل بیت کے کہنے پہ نہیں مانا. اہل بیت نے نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں پاک، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اہل بیت کو پاک بنایا ہے. انما یرید اللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے. ہم نے اہل بیت کو ماننا ہے تو اللہ کے کہنے پہ مانا ہے. اللہ مولا یا علی کہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پاک بنایا. جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں. کچھ وہ ہے جن کو اللہ نے خود پاک بنایا. اگلا جملہ جو خاموش بیٹھے ہیں میں خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں. کچھ وہ ہے جن کو اللہ نے خود پاک بنایا. کچھ وہ ہے جن کو نبی نے پاک کیا. جمعہ تو یہی تھا کہ کچھ وہ جن کو اللہ نے خود پاک بنایا. کچھ وہ ہے جن کو نبی نے پاک کیا. اگر اللہ نبی میں فرق ہے، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. جن کو اللہ پاک بنائے وہ اور ہے، جن کو نبی پاک کرے وہ اور ہے. واحد شیعہ ہیں جو دونوں کو مانتے ہیں لیکن عقل مندی سے مانتے ہیں. جن کو اللہ پاک بنائے ان کو اہل بیت کہتے ہیں، جن کو نبی پاک ہے ان کو اصحاب کہتے ہیں. تو اہل بیت بھی پاک ہے، اصحاب بھی پاک ہے. کوئی شیعہ اصحاب کو نجس نہیں کہتا. جب کلمہ پڑھ لیا پاک تو ہو گئے. ہاں کوئی کلمہ نہیں پڑھتا وہ پاک نہیں ہوتا. جب کلمہ پڑھ لے تو وہ پاک ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت بھی پاک، اصحاب بھی پاک. سن رہے ہو؟
ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے، بس میں 2 جملے پیش کرنے ہیں۔ اہل بیت بھی پاک، اصحاب بھی پاک، لیکن ان کی طہارت میں فرق ہے۔ اب فرق میں نے پیش کرنا ہے شاہ جی، میں نے آپ سب کے مرحومین کی روحوں سے بھی داد لینی ہے۔ مولا آپ کے مرحومین کی درجات بلند فرما۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اہل بیت بھی پاک، اصحاب بھی پاک، لیکن پاکیزگی میں طہارت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اصحاب ایسے پاک جیسے دودھ پاک، اہل بیت ایسے پاک جیسے پانی پاک۔ حیدری، ہاں ہم سے کیا اور کیا منوانا چاہتے ہو؟ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، مدر شاہ جی بولا آپ کو شیعہ دے، شیعہ کی طرف میں اعلان کر کے رہا ہوں، اصحاب ایسے پاک جیسے دودھ۔ کچھ خاموش ہے کہ دودھ بڑا مہنگا ہوتا ہے، چاہے مہنگا بھی ہو، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، اصحاب ایسے پاک جیسے دودھ، اہل بیت ایسے پاک جیسے پانی۔ آپ پوچھ اسلام سے، پانی میں دودھ میں فرق کیا ہے؟ دودھ خود پاک ہے۔ آباد رہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیدری، مولا آباد رکھے۔ تمام فقہوں کا متفق فیصلہ ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، جعفری صاحب کا، کہ دودھ خود پاک ہے، خود کسی نجس کو پاک نہیں کرتا، اور دودھ سے غسل، وضو، طہارتیں نہیں ہو سکتی۔ پانی خود بھی پاک ہے، دوسری طاقت کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور ایک خاص فرق یہ ہے کہ دودھ جتنے ٹن کیوں نہ ہو، جتنے من کیوں نہ ہو، ایک قطرہ گر جائے نجاست کا، سارے کا سارا دودھ نجس۔ دریا سے کوئی کتا بھی گزر جائے، آباد رہو، مولا آباد رکھے، اس کی طہارت میں فرق نہیں آتا۔ تو ہم نے اہل بیت کو اللہ کے کہنے پہ مانا ہے، ہم اصحاب کو مانتے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ تو باہر افسوس اسی بات کا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ بغیر تمہید کی جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں۔ سارے پڑھتے ہیں کربلا شہر، شام ملک۔ میں کو نبی شاہ میں مرحومین کی روحوں کو میں ثواب پہنچانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائی بیٹھے مولوی فقر صاحب، مولا ان کی زبان میں اور کسی عطا فرمائے، ان کو صحت دے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں، دونوں مقتل گاہیں ہیں۔ کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جو سمجھ گئے ہو۔ کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ، شام علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ۔ کربلا میں حسین نے دین کو بچایا، شام میں جناب زینب نے حسین کو بچایا۔ پوچھو ان پڑھنے والے صاحبان سے کہ دین کو بچانا آسان تھا، حسین کو بچانا بڑا مشکل تھا۔ حسین نے دین بچایا کھلے ہاتھوں سے، جناب زینب نے حسین کو بچایا بندے ہوئے ہاتھوں سے۔ اور دین کو بچانے پر حسین کے لگ گئے 9 گھنٹے، حسین کو بچانے پر جناب زینب کر گئے پونے 2 سال۔ پونے 2 سال کے بعد جب حسین کو بچا کے آئیے نا نانا کی قبر پہ، علامہ رشید ترابی کا جملہ پیش کر رہا، وہ فرما رہے تھے جب یہ قافلہ روضہ رسول کے قریب پہنچا نا، ہر بی بی اونٹ سے اتری، مگر جناب زینب اونٹ سے گری۔ جب پھپھی کو گرتے سجاد نے دیکھا، جلدی سے پھپھی کو اٹھانا چاہا، بی بی سے اٹھانا گیا، بڑی مشکل سے
روز کے پکا کہتے نانا ناراض نہ ہونا، تیری بیٹی کافی دیر تک کھڑی رہی ہے، مجھے اب طاقت نہیں ہے، لیکن نانا مبارک ہو، میں تیرے حسین کو بچا کے آئی ہوں۔ جب کہا بچا کے آئی ہوں، پھر کہا میں تیرے حسین ایک نشانی لے کے آئی ہوں۔ بی بی نے ایک کرتا نکالا، اس میں 1950 سراغ تھے۔ کہا نانا ہاذا قمیص ولد کال حسین، نانا تیرے بیٹے حسین کا کرتا لائی ہوں۔ رسول کی قبر ہلی، بی بی رو کر کہتی نانا آج بیٹے کا کرتا نہیں دیکھ سکے، میں 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھتی رہی، آخری لفظ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا نانا میں بار بار صدا سے معافی مانگ رہا اس جملے کے لیے، نانا یہ تھا دن کا وقت، میں اللہ کرے میں آپ تک جملہ پہنچا سکوں۔ کہا نانا یہ تھا دن کا وقت، میں نے دکھایا بیٹے کا کرتا، میں وعدہ کرتی ہوں آدھی رات کے بعد تیری قبر میں پھر آؤں گی، جب کوئی غیر محرم نہیں ہوگا میں اپنا کرتا بھی دکھاؤں گی، مجھے کس طرح بھائی کی لاش سے اٹھایا گیا۔ آ رہے گیا